بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کی دعائیں، دونوں جہان کی خوشیاں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کی جو دعائیں ہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی جتنی خوشیاں ہیں ان تمام خوشیوں کا جو سنگ بنیاد جس عبادت سے رکھا جاتا ہے، چاہے وہ جنت کی بہاریں ہوں، دنیا کی خوشیاں ہوں، ان تمام خوشیوں کا سنگ بنیاد حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کی دعائیں۔ اور یہ ماں باپ کی دعائیں ہم نے دیکھا جن کو ملتی ہیں اللہ انہیں اپنے اولیاء میں شامل کرتا ہے، اور پھر ان دعاؤں کی بدولت اس انسان کے لیے جس کو مقام ملنا ہوتا ہے، زندگی میں اس کے لیے برائی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور نیکی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بنیاد ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ جتنے بھی اولیاء ہیں آپ ان کی تاریخ پڑھیں، ان کو ماں باپ کی دعاؤں نے اس مقام پر پہنچایا، پھر ان کے لیے تمام خوشیاں، برکتیں، عزتیں اللہ پاک نے ان کو ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے عطا فرمائی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر آگے والدہ کی خدمت کا تذکرہ فرمایا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، شکم میں اٹھائے رکھا اس کو اس کی ماں نے، وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری کے باوجود، وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے میں 2 سال لگ گئے۔ انشکر لی ولوالدیک، تو مالک نے فرمایا ہم نے حکم دیا کہ میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتا رہے۔ تو یہ اعزاز والدین کے لیے اور نعمت اولاد کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ من ابر، میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ کیونکہ والدہ کا مقام بہت زیادہ تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا امو کا، اپنی ماں کے ساتھ، پھر پوچھا فرمایا ماں کے ساتھ، پھر پوچھا فرمایا ماں کے ساتھ، اور چوتھی بار فرمایا ابو کا، اپنے باپ کے ساتھ۔ اب میں دونوں عرض کروں گا کہ والد کا مقام اور والدہ کا مقام کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے والد کا مقام پہلے بتا دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد مالدار ہیں، امیر ہیں، پیسے والے ہیں، پھر بھی مجھ سے مال طلب کرتے ہیں، پھر بھی مجھ سے پیسہ مانگتے ہیں، میرے والد مجھ سے مال مانگتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، بجائے اس کے کہ والد کو حضور سمجھاتے کہ بھی آپ کے پاس تو پیسہ ہے، آپ بچوں سے نہ مانگیں، نہیں، حضور نے ارشاد فرمایا اس بیٹے سے، انت ومالک لابیک، کہ تو خود بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ دوسری حدیث والد کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، النظر الی وجہ ابی صدقہ، کہ باپ کے چہرے کو محبت سے اولاد جب دیکھتی ہے تو اللہ تعالی ہر نظر پر ثواب۔ اور دوسری روایت حج مبرور، کہ فرما بردار بچہ جب محبت سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہے
تو اسے حج مقبول کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک نظر، میں نے دوسری روایت میں پڑھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا اتنے حجوں کا ثواب۔ یہ تو والد ہے۔ اب والدہ، وہ اللہ نے ساری حسین ترین چیز اپنی جنت ماں کے قدموں تلے رکھ دی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، یعنی ان کی خدمت سے وابستہ ہے۔ تو دونوں کا مقام ہے۔ آج کے دور میں اس موبائل نے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا نے والدین سے اولادیں چھین لی۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ حدیث جبریل جسے علماء جانتے ہیں، انسانی شکل میں حضرت جبریل امین آئے حضور کی خدمت میں، چند سوالات پوچھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ یا رسول اخبرنی عن اماراتها، یا رسول اللہ مجھے قیامت کی علامات بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے 2 علامات بتائیں۔ سب سے پہلی علامت یہ بتائی ان تلد الامۃ ربتها، کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ آج جس کا اظہار تقریباً ہر گھر میں ہو رہا ہے، شارحین نے لکھا کہ اولاد اپنے والدین پر اس طرح حکم چلائے گی جیسے نوکروں سے کام لیا جاتا ہے اوے کر کے، اور جس نے یوں کہا وہ نافرمانوں میں شامل۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو ایسے لفظ نہیں کہنے، ڈانٹنا نہیں ہے، ورنہ ساری نیکیاں ختم۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرمی سے بات کرنی۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور اپنے پروں کو عاجزی سے ان کے آگے بچھا دو، نرمی سے بات کرو۔ ابا جی، امی جی، اوے ابا نہیں کہنا، نہیں، وہ اوے کہا تو ہر شے ختم۔ نرمی سے بات کرنی ہے۔ اب میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں جس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں لکھا، آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے۔ یہ پہلی بار میں بتا رہا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے احسانات ہیں پورے مسلمانوں پر، پوری مسلم امت پر، جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے مستند کتاب حدیث کی بخاری شریف، صحیح بخاری شریف لکھی، اور آج امت اس سے فیض حاصل کر رہی ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک قبرستان میں مغرب کے بعد ایک قبر پھٹتی تھی، اللہ، اس سے ایک شخص نکلتا تھا جس کا سر گدھے کی طرح ہوتا تھا۔ مغرب کے بعد قبر پھٹتی، ایک شخص نکلتا جس کا سر گدھے کی مانند تھا، اور وہ گدھے کی آواز نکالتا اور چند لمحوں بعد پھر قبر میں چلا جاتا۔ کسی نے لوگوں سے پوچھا کہ اس قبر والے کے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بتانے والے نے اس کو بتایا، اور امام بخاری نے لکھا کہ یہ آدمی نشہ اور شراب کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ جب اس کی ماں اس کو ڈانٹتی تھی تو یہ آگے جواب میں کہا کرتا تھا کیوں گدھے کی طرح چلاتی ہے؟ تو چونکہ ماں کے لیے یہ لفظ وہ بولتا تھا، اللہ پاک نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ یہ نافرمانی کی سزا ہے۔ اور اب فرما برداری کی نعمت دیکھیں، جس کو اس واقعہ دوسرا سنیں، جس کو بڑے بڑے محدثین نے بیان کیا اور آپ لوگوں نے شاید سنا ہو۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی اپنے مواعظ میں، اور دیگر بہت سے علماء کرام نے یہ واقعہ لکھا کہ فرما برداری کی جزا کیا ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ پیغمبر کا ساتھی جنت میں کون؟ تو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں جگہ کا جو کسائی ہے، قصاب ہے، گوشت کا کام کرنے والا ہے، وہ جنت میں آپ کا ساتھی ہے۔ چنانچہ
اس شخص کا ایڈریس، اس کا پتہ، مقام، جگہ ساری اللہ پاک کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دی گئی۔ آپ تشریف لے گئے اس کی دکان پر، دیکھا تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے رہے کہ میں واچ کروں، دیکھوں کہ کون سی اس کی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ دیکھتے رہے سارا دن۔ تو بہرحال جب دن مکمل ہوا تو آپ نے سوچا کہ کوئی اور عبادت یہ کرتے ہیں، مجھے ان کے ہاں جانا چاہیے، ان کے گھر میں بھی جانا چاہیے تاکہ میں وہاں ان کی لائف دیکھوں، روٹین دیکھوں، کوئی عبادت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا صاحب سے کہا میں آج آپ کے ہاں مہمان ٹھہرنا ہے تو میرے پاس جگہ ٹھہرنے کی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ گھر پیغام بھیجا جی ایک آدمی کا اور کھانا اضافی پکایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ گھر تشریف لے گئے۔ وہ شخص سارے دن کا تھکا ہوا جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے بالکل کوئی اور کام نہ کیا۔ گھر والی اس کی روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے سالن کے شوربے کے اندر اور ایک چمچ گھر والی لائی۔ اس نے اس بڑھیا جو لیٹی ہوئی تھی اس کو کندھے کا سہارا دیا اور اٹھایا، اس کے ہاتھ دھلا کر اس کو چمچ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑے کھلانے شروع کیے، آرام آرام سے، پھر پانی، پھر سارا کھانا کھلا کے رومال سے منہ صاف، ہاتھ دھلائے اور پھر ان کو لٹا دیا۔ تو جب لٹایا تو وہ بڑھیا زبان سے اس نے کچھ کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہونٹوں پر اپنے کان رکھ دیے تو وہ بڑھیا کہہ رہی تھی یا اللہ اس میرے فرما بردار بچے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ تو وہ بچہ کہنے لگا جی میں جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں یہ یہی دعا مانگتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دی کہ میاں تیری دعا قبول ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت سے وہ مقام ملتا ہے جو ذاتی عبادات سے نہیں ملتا۔ یہ خدمت کا یہ مقام ہو۔ بد نصیبی ہوگی کہ آج کے دور کے پڑھے لکھے بالخصوص ماں باپ کی خدمت سے اگر محروم ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ۔